टाइम फॉर क्लास। अपनी अपनी उर्दू की बुक्स ओपन करें। आज हम पढ़ेंगे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में। चलें रीडिंग स्टार्ट करते हैं। खेत वाला रो रो कर अपना हाल सुना रहा था। हाल किस्सा या कहानी या माजरा। हुजूर, इस आदमी ने मुझ पर बड़ा जुल्म किया है, मुझे बर्बाद कर दिया है। जुल्म को अंडरलाइन कर दें और बर्बाद को अंडरलाइन कर दें। अब जुल्म का यहाँ पे मतलब हम लिख सकते हैं, जुल्म का मतलब है ज़्यादती कर दी उसने, मतलब उसके साथ नाइंसाफ़ी की, मतलब बर्बाद, तबाह। ठीक है। मेरे खेत में फसल बिल्कुल तैयार थी, फसल को अंडरलाइन कर दें और खेत को भी। अनाज एक दिन में कटने ही वाला था, कटने को अंडरलाइन कर दें, मतलब पक चुका था वो। मगर इसने अपनी बकरियों को नहीं रोका, सब की सब मेरे लहलहाते हुए खेत में घुस आईं, लहलहाते, झूमते, और देखते ही देखते सारी फसल चट कर डाली। चट कर डाली मतलब खा गई। मैंने रोकने की बहुत कोशिश की, मगर एक दो बकरियां होती तो रोक भी लेता, ये तो बहुत सी थीं, सब खा गईं। हुजूर, मैं बर्बाद हो गया, तबाह हो गया। अब मैं क्या करूं? कैसे गुजारा होगा? मेरे बाल बच्चे भूखे मरेंगे। हुजूर, इंसाफ कीजिए, इंसाफ को अंडरलाइन कर दें। मेरे हाल पर रहम कीजिए, रहम को अंडरलाइन कर दें। अल्लाह ताला ने आपको बादशाह बनाया है, बादशाह को अंडरलाइन कर दें। मेरी मदद कीजिए। बादशाह ने दूसरे आदमी को आगे बढ़ने का इशारा किया, वो आगे बढ़ा तो बादशाह ने पूछा, क्या ये आदमी सच कह रहा है? जी हाँ हुजूर, बिल्कुल सच कह रहा है। तुमने अपनी बकरियों को क्यों नहीं रोका? ये सवाल किसने किया? बादशाह ने उस आदमी से। मैंने रोका था, मगर गला बड़ा था, इसलिए रोक नहीं सका। गला बकरियों का रेवड़ या बकरियों का झुंड जो होता है। तुम मानते हो कि सारा नुकसान तुम्हारी बकरियों की वजह से हुआ है? जी हाँ, मानता हूँ। बादशाह ने दोनों आदमियों को गौर से देखा, कुछ सोचा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहा, बकरियों के गले की कीमत इतनी ही मालूम होती है जितना खेत वाले का नुकसान हुआ है, इसलिए बकरियों का गला खेत वाले को दे दिया जाए ताकि उसे कोई नुकसान ना हो, और लापरवाही परवाह ना करने वाले यानी तवज्जो न देने वाले बरतने वाले को सज़ा भी मिल जाए, बरतने वाले करने वाले को। ठीक है, या लापरवाही से काम लेने वाले को। ठीक है। बादशाह ने फैसला सुनाकर उस लड़के की तरफ देखा जो उसके पास ही बैठा था। 11-12 बरस का ये लड़का बादशाह का बेटा था, बरस साल। जब बादशाह ने उसकी तरफ देखा तो वो कहने लगा, बाबा जान, आपने बड़ा अच्छा फैसला किया है, मगर क्या? बादशाह ने पूछा। यूं भी तो हो सकता है कि बकरियों का गला खेत वाले को दे दिया जाए ताकि वो बकरियों के दूध और बालों से फ़ायदा उठाए। दूध और बालों को अंडरलाइन कर दें। और गले वाले से कहा जाए कि वो भी खेत में काम करे, जब तक खेत में नई फसल तैयार हो जाए तो गले वाले को इसका गला वापस मिल जाए। इस तरह ना खेत वाले को नुकसान होगा, ना गले वाला नुकसान में रहेगा। बादशाह को अपने होनहार बेटे का ये फैसला बहुत पसंद आया। होनहार, समझदार, अक्लमंद या ज़हीन। ये बादशाह अल्लाह के नबी और रसूल हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, और बेटे थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जो खुद भी नबी और बड़ी शान वाले बादशाह हुए। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक किताब भी दी थी जिसका नाम ज़बूर है, ज़बूर को अंडरलाइन कर दें। ये ज़बूर उस किताब का नाम है जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतारी गई थी। वो जब अल्लाह ताला की बड़ाई, अज़मत या खूबी, ठीक है, और मोहब्बत के गीत गाते थे तो क्या इंसान, क्या हैवान जानवर वगैरह सब पर ऐसा असर होता था कि हवा में उड़ते हुए परिंदे और दौड़ते भागते जानवर भी
تھم جاتے تو رک جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اور کمال بھی دیا تھا. کمال کو انڈر لائن کر دیں. کمال کا مطلب ہوتا ہے ہنر. ٹھیک ہے. لوہا ان کے ہاتھ میں بالکل نرم ہو جاتا تھا جیسے کہ موم ہو. وہ اس نرم لوہے سے زرہ بناتے تھے. زرہ کیا ہوتا ہے؟ زرہ لوہے کا لباس ہوتا ہے جس پر تلوار یا تیر کا اثر نہیں ہوتا. ہم نے اکثر جنگیں دیکھتے ہوں گے اپنی ٹی وی سیریلز میں بھی کہ انہوں نے یہ ڈریسز ویئر کیے ہوتے ہیں جو لوہے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں جن پہ تلوار کا اثر نہیں ہوتا. اسے زرہ کہتے ہیں. اسے جنگ میں دشمن کے حملے سے بچاؤ کے لیے پہنا جاتا تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کی بادشاہت کو انڈرلائن کر دیں. شام، عراق، فلسطین اور اس کے آس پاس کے تمام علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے. شام کو انڈرلائن کر دیں، عراق کو اور فلسطین کو. اب آ جاتے ہیں اس کے الفاظ معنی کی طرف. پہلے ہے حال، قصہ یا ماجرا. لہلہاتے، جھومتے ہوئے. چٹ کر ڈالی، تمام کی تمام کھا گئیں. غلہ، بکریوں کا ریوڑ. لاپرواہی، پرواہ نہ کرنا یا توجہ نہ دینا. ہونہار، ذہین، سمجھدار. تھم جاتے، رک جاتے. زرہ، لوہے کا جالی دار کرتا جو لڑائی کے وقت پہنتے ہیں. اب آ جاتے ہیں نیچے. اور پہلے تو یہ جو آپ کے الفاظ معنی ہیں یہ آپ اپنی نوٹ بکس میں نوٹ ڈاؤن بھی کریں گے جیسے پہلے کرتے ہیں آپ. میں بتا دیتی ہوں آپ کو کیسے. آ جاتے ہیں اپنے نوٹ بک کی طرف. تو پہلے آپ ادھر مارجن لائن ڈرا کریں گے. پھر جماعت کا کام، ڈے. عنوان کیا ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام. تو املا کے لیے میں نے ایسے ریڈی کیا ہے. آپ نے بھی املا کے لیے ایز اٹ از ریڈی کرنا ہے. اور فرسٹ ورڈ ادھر اینڈ نیکسٹ ورڈ ادھر. آمنے سامنے ہم ورڈز لکھیں گے. اینڈ نیکسٹ آ جاتے ہیں. اسی طرح آپ نے الفاظ معنی کے لیے بھی اپنی ریڈی کرنی ہے. ایک طرف الفاظ لکھیں گے، ایک طرف معنی. ٹھیک ہے. اس طرف ادھر الفاظ اور ادھر معنی. ٹھیک ہے. اس طرح ہی آپ نے اپنی نوٹ بکس ریڈی کرنی ہے. اب آ جاتے ہیں اپنے مروزی سوالات کی طرف. درست جواب کے دائروں کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھیے. پہلا ہے ہمارے پاس ڈیش والا رو رو کر اپنا حال سنا رہا تھا. کون سنا رہا تھا رو رو کے اپنا حال؟ بکری والا، دکان والا، کھیت والا یا گلے والا؟ کھیت والا، کیونکہ کھیت والے کے کھیت میں بکریاں گھسی تھی نا. یس. بکریوں کا گلا ڈیش کھیت میں گھس گیا. لہلہاتے کھیت میں، بنجر سوکھے میں یا خراب میں؟ لہلہاتے کھیت میں مطلب ہرے بھرے کھیت میں گھس گیا. تو اس کو ہم کلر کر دیں گے. ٹھیک ہے. اب ہے حضرت داؤد علیہ السلام لوہے سے ڈیش بناتے تھے. کیا بناتے تھے؟ کمان، قلم، زرہ یا تلوار؟ زرہ. ویری گڈ. اب آ جاتے ہیں نیکسٹ. بکریوں کے غلے کی قیمت اور ڈیش والے کا نقصان برابر تھا. کس کا نقصان برابر تھا؟ بکری والے کا، کھیت کا، غلے کا یا پھل کا؟ کھیت والے کا. ان دونوں کا نقصان برابر تھا. اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کی عمر ڈیش برس تھی. کتنی تھی؟ 11، 12، 13 یا 10؟ 12. ویری گڈ. تو ہم اس کو کلر کر دیں گے. ٹھیک ہے. آ جاتے ہیں اپنے الفاظ مترادف کی طرف. مترادف کیا ہوتے ہیں؟ جیسے کہ ہمارے پاس ایک لفظ ہے پھول، تو اس کا نیکسٹ مطلب کوئی اور مطلب جیسے گل. گل اور پھول یہ دونوں ایک ہی مطلب رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. گل کا مطلب بھی پھول ہوتا ہے اور یہ آلریڈی پھول ہے. یہ پھول، گل یا پھول ایک ہی لفظ ہوتے ہیں تو انہیں مترادف بولتے ہیں. ہم معنی الفاظ کو مترادف الفاظ کہتے ہیں. جیسے کہ قریب کا مترادف ہے پاس، سیاہ کا مترادف ہے کالا. اسی طرح دیے گئے الفاظ کے مترادف الفاظ لکھیے جیسے کہ دلیر، بہادر، شب، رات، تاریکی، اندھیرا، اجالا، روشنی، آسان، سہل. اب آ جاتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے سوال جواب کی طرف. تو پہلا سوال ہے بادشاہ اور ان کے بیٹے کا کیا نام تھا؟ بادشاہ کا نام حضرت داؤد علیہ السلام اور بیٹے کا نام حضرت سلیمان علیہ السلام تھا. کھیت والے نے آپ کو جو حال سنایا وہ اپنے الفاظ میں لکھیے. کھیت والے نے رو رو کر اپنا حال سنایا اور بتایا کہ اس آدمی نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے. میرے کھیت میں فصل تیار تھی اور اناج کٹنے ہی والا تھا، لیکن اس آدمی نے اپنی بکریوں کو نہیں روکا اور ان بکریوں نے
میری ساری فصل کھا لی۔ زرہ کسے کہتے ہیں؟ زرہ لوہے کا ایک جالی دار کرتا ہوتا ہے جو لڑائی کے وقت پہنتے ہیں۔ بادشاہ نے کیا فیصلہ کیا؟ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ بکریوں کا گلہ کھیت والے کو دے دیا جائے تاکہ اسے کوئی نقصان نہ ہو اور لاپرواہی کرنے والے کو سزا بھی مل جائے۔ بادشاہ کے بیٹے نے فیصلہ سن کر کیا کہا؟ بیٹے نے کہا آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، لیکن یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ گلہ کھیت والے کو دے دیا جائے تاکہ وہ گلے کے دودھ اور بالوں سے فائدہ اٹھائے اور گلے والا بھی کھیت میں کام کرے۔ جب فصل تیار ہو جائے تو گلے والے کو گلہ واپس کر دیا جائے، اس طرح نہ گلے والے کو نقصان ہوگا نہ کھیت والے کو۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں اس کے سوال جواب کی طرف، وہ الفاظ جملوں کی طرف۔ الفاظ جملے۔ بادشاہ، شیر جنگل کا بادشاہ ہے۔ فیصلہ، قیامت کا دن فیصلے کا دن ہے۔ ظلم، ہمیں جانوروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ لوہے، حضرت داؤد علیہ السلام جب لوہے کو پکڑتے تو وہ موم ہو جاتا۔ کتاب، حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری۔ کون سی کتاب اتاری تھی؟ زبور۔ ویری گڈ۔ اب یہ سب آپ اپنی نوٹ بکس میں ایسے ہی نیٹلی نوٹ ڈاؤن کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔